ٹھیک ہے، میں نے پڑھا. اچھا، اب یہ بڑے مزے کا انہوں نے سوال پوچھا ہے کہ جی کسی نے کہا کہ انہوں نے نیٹ پہ ویڈیو دیکھی ہے، اس میں کوئی کہہ رہا ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے، تو جب آپ قرآن پڑھتے ہیں نا تو پھر ان کو بڑا اچھا لگتا ہے اور وہ سنتے ہیں، تو آپ قرآن پڑھیں کیونکہ فرشتے نہیں پڑھ سکتے، تو وہ حسرت کرتے ہیں کہ کوئی پڑھے تو ہم اسے سنیں. اچھا، یہ سوال کلیئر ہو گیا. تو وہ پوچھ رہی ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے یا نہیں، کیا فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ اچھا، یہ بات جنوں کے بارے میں نے سنی تھی جب ہم ینگ تھے، یونیورسٹی لیول پہ جب ہم پڑھ رہے تھے اسلامک اسٹڈیز، تو شروع میں آپ کو پتہ ہے کہ کتنی اس طرح کی جو تھی وہ رومرز آتی ہیں آپ تک، اور پھر آپ جب اسے ڈھونڈتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے پیچھے کچھ نہیں تھا. تو ہم نے جنوں کے بارے میں بھی یہ پڑھا. اچھا، فرشتوں کے بارے میں ایک بات، اس کی دلیل کیا ہے کہ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتے؟ جو یہ بات کہہ رہا ہے وہ دلیل دے. ہم ایسے ہی کسی کی ویڈیو چونکہ نیٹ پہ چل رہی ہے، ہم اسے اٹھا کے آتھینٹک نیوز نہیں سمجھ سکتے. اسلام کے بارے میں، اسلام کے بارے میں ہر خبر نہیں لینی، اور خاص طور پہ جب کوئی فاسق ہمارے پاس خبر لے کر آتا ہے تو وہ تو عام حالات میں بھی نہیں لینی، اوپر سے اسلام کے بارے میں خبر جو لینی ہے وہ صرف علماء سے لینی ہے. یہ ادھر ادھر سے ویڈیوز سے اسلام سیکھنا چھوڑ دیں. سوشل میڈیا از ناٹ آتھینٹک سورس فار ٹیکنگ ریلیجن. آپ ریلیجن کا یہ کوئی پرائمری سورس نہیں ہے کہ آپ بڑے فخر سے بتائیں آپ نے سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو دیکھی اور اس سے آپ اتنے زیادہ مسلمان ہو گئے. پہلی بات. اب دوسری بات، ٹو دا پوائنٹ. دلیل کیا ہے؟ وہ لوگ جب تک دلیل نہیں لائیں گے ہم نہیں مانیں گے. ہمارے پاس دلیل ہے کہ فرشتے قرآن سنتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اور وہ بھی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت میں تلاوت قرآن شامل ہے. تو یہ جو ہمارے دماغ میں ایک خود پسندی کا مادہ بھر دیا نا انسانوں نے کہ جی ہم اشرف المخلوقات ہیں، ہم یہ کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، آپ اتنی زیادہ بھی کوئی ہائی فائی چیز نہیں ہے. آپ تھوڑے عاجز رہیں، تھوڑے اللہ کے بندے رہیں. فرشتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت عزت سے قرآن میں مخاطب کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ سب کو پتہ ہے اس کا جواب کیا ہے، دلیل کیا ہے کہ فرشتے پڑھتے ہیں قرآن. ہم سب کو، ایک بچہ بھی جانتا ہے نا کہ پہلی وحی کیسے آئی تھی. حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا پڑھیں، اور انہوں نے کہا تھا کہ میں نہیں پڑھ سکتا، وہ ہچکچائے تھے. تو جبریل علیہ السلام نے ان کو تیسری مرتبہ کہہ کر پھر پڑھوایا. کیا پڑھوایا؟ قرآن پڑھوایا. اب حضرت جبریل علیہ السلام قرآن لے کر آ رہے ہیں اور وہ پڑھوا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی فرشتے قرآن پڑھ نہیں سکتے. مطلب کوئی بندہ گپ مارنا چاہے تو پھر اس کا ہم زبان تو نہیں پکڑ سکتے، لیکن ہم اپنے دماغ میں یاد رکھ سکتے ہیں وہ آتھینٹک نالج جو ہم نے اسکالر سے سیکھا ہے، اور اسکالر سے ہی پوچھنا ہے. اگر کسی کو قرآن سے اس کی دلیل چاہیے تو قرآن میں اللہ تعالیٰ صاف لفظوں میں کہتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ. جو جبریل کی دشمنی جو لوگ کر رہے ہیں وہ یاد رکھیں کہ اللہ نے یہ قرآن بھیجا. تو جبریل کے دشمن نہ بنو، پھر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے پھر ذرا کر کے دکھاؤ مقابلہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ نازل کرتے ہیں قرآن، تو وہ پڑھتے ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پیچھے پڑھتے ہیں. وہ بھی فرشتے ہیں. جبریل علیہ السلام کیا فرشتے نہیں ہیں؟ ثابت ہوا فرشتے قرآن پڑھتے ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے سورہ صافات کھولے نا ذرا، کس کے پاس ہے ابھی؟ مکتبہ شاملہ یا کوئی ایپ ہے، کھولیں. سورہ صافات میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ آیت 1 کون پڑھے گا؟ والصافات صفا، رائٹ. دوسری آیت فالزاجرات زجرا. تیسری کون پڑھے گا؟ فالتالیات ذکرا. اب فالتالیات ذکرا کا میننگ نکالیں. ہم سب کیوں پڑھ رہے ہیں تفسیر کا میننگ نکالیں نا، اور اس میں جائیں. آپ تفسیر قرطبی کھول لیں فار ایگزامپل، کوئی بھی جامع تفسیر کھول لیں، جیسے تفصیلی ذرا بحر المحیط کھول لیں، وہ تو آپ پڑھتے جائیں گے اور ختم نہیں ہوگی نا. تفسیر سعدی کھول لیں. کوئی تفسیر اس ٹائم آپ کے پاس ہے جو میننگ بتاتی ہے ذرا ڈیپتھ میں، ڈیٹیل میں. بچوں والی تفسیر نہیں کھولنی. ہاں، کیا لکھا ہے؟ کیا ملا؟ فالتالیات ذکرا کا کیا مطلب ہے؟ علماء کہتے ہیں یہ فرشتے ہیں، القارئات، وہ فرشتے جو پڑھ رہے ہوتے ہیں اللہ کی کتاب. القارئات کتابا، التالیات یعنی قاریات. تو قرآن کی تلاوت ہی ہم کہتے ہیں نا، یعنی تلاوت کرنے والے. تو ذکر کیا ہے؟ قرآن ہے. فالتالیات ذکرا.
التالیات قاریات اور ذکر قرآن. اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ تسبیح اور تکبیر والا ذکر، وہ مطلب بھی ہو سکتا ہے، لیکن علماء نے یہ مطلب ذکر کیے ہیں. تو جس نے بھی کبھی یہ دعویٰ کیا کہ فرشتے قرآن نہیں پڑھ سکتے، علماء نے اس کا جواب دیا ہے. دلائل تو ہیں. اب آپ کے پاس جب اس کے مطابق دلائل بھی ہیں تو پھر ان کو جواب دیں اور ان سے کہیں کہ سوشل میڈیا پہ ایسی باتیں نہ پھیلائیں. سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ انسان کو اللہ کے دین کا پتہ نہ ہو اور وہ اس میں بات کرے. یہ حرام چیزوں میں سے ایک ہے، اللہ کے دین کے بارے میں بات کرنا. جب کہ آپ کو علم نہ ہو تو پہلے طے کر لیں، پہلے تحقیق کر لیں کہ یہ بات ٹھیک ہے، اتنی بات میں نے کرنی ہے، اور احتیاط سے اس پر رک جائیں. اور یاد رکھیں کہ ہم نے علم علماء اور عالمات سے لینا ہے. ہم نے علم سوشل میڈیا کی ہر ویڈیو، ہر پوسٹ سے اٹھا کر نہیں لینا. اگر آپ بچے کو مارکیٹ دہی لینے بھیجتے ہیں نا، تو آپ یہ نہیں کہتے کہ گلی کی نکڑ پہ کوئی بھی تمہیں دہی ڈال کر دے دے تو اس سے لے کر آ جانا. وہ کچھ بھی بیچ سکتا ہے آپ کو. آپ جاتے ہیں اس دکان پہ جہاں آپ کو پتہ ہے کہ تازہ یا صاف ستھرا دہی ملتا ہے. دودھ دہی خریدتے، انڈے خریدتے، آپ اتنی محنت کرتے ہیں، اتنی ریسرچ کرتے ہیں کدھر سے ملیں گے اور کس بھاؤ ملیں گے، اور بچے کو کہتے ہیں ادھر ہی جانا ہے. اللہ کا دین اتنا سستا ہے کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو بنا دے گا ایک گھٹیا سا کیمرہ اٹھا کے، آپ کہیں گے کہ وہ تو بڑی اس نے دینی معلومات ہمیں دے دی ہیں. یہ کام نہ کریں اپنے دین کے ساتھ. آپ کا دین دودھ دہی انڈے اور خواتین کے ایک سوٹ سے زیادہ قیمتی ہے نا. خواتین نے ایک سوٹ لینے جاتی ہیں تو پتہ نہیں کون کون سی برانڈ چیک کرتی ہیں، اس کے بعد پتہ نہیں اس کے اوپر کیا کیا لگواتی ہیں، پھر ٹیلر سے لڑتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یوں لگوانا ہے تو وہ لگوانا ہے، ادھر سے ادھر کرنا تھا، تم نے وہ کیوں کر دیا. خدا کے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کو اتنی اہمیت تو دیں اپنی زندگی میں. یہ بڑی زیادتی ہے جو ہم لوگ کر رہے ہیں. سوشل میڈیا سے کوئی پوسٹ لے کر یہ کہنا کہ میں نے اس سے دین سیکھ لیا ہے، اور آپ نے اچھا کیا کہ آپ نے یہ ہمیں بتا دی بات. اگر ہو سکے تو ہمیں اس کی ویڈیو بھی بھیجیں، تو اس کی ویڈیو کے ساتھ ہم یہ میسج ڈال دیتے ہیں، یا یہ میسج ڈال دیتے ہیں کہ یہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں. اور جن لڑکیوں کے پاس دین کا علم ہے، جن کے پاس شعور ہے، پلیز خاموش مت بیٹھیں. جہالت کو چند لفظ ٹائپ کر کے آپ مٹا سکتی ہیں. آپ کے پاس اسمارٹ فونز ہیں، آپ کے پاس لیپ ٹاپس ہیں، آپ کے پاس پتہ نہیں کون کون سے گیجٹس ہیں. اس کو استعمال کریں علم پھیلانے کے لیے. قیامت کے دن جو علم آپ نے پھیلایا ہے، یہ آپ کی قبر کے نور سے لے کر قیامت کے دن آپ کے لیے پل صراط پہ جب روشنی بنے گا، آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ اتنے سے عمل کا مجھے اتنا اجر مل رہا ہے. کیوں؟ جہالت بڑی گندی چیز ہے اور ہماری قوم کو جہالت کھا رہی ہے. تو آپ کو پتہ ہے کہ علم جو ہے وہ کم سے کم ہوتا جا رہا ہے. جو لوگ کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی تعداد بڑھائے، جو کام کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات دور کرے. کوئی علم پھیلانے کی طرف آتا ہے، اس کے گرد شیطان اس کو تنگ کرنا، اس کا کام روکنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے میں ضرورت ہے ہم سب مل کے جہالت کا کام روکیں. ادھر ایک جاہل خبر پھیلائے، ادھر ہم سب کے پاس آ کر وہ خبر مر جائے. اس رومر کو وہیں پر ختم کرنا ہے ہم نے. اور اب آپ کے پاس اسمارٹ فون ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس تو اتنے مینز نہیں ہیں. آپ اٹھائیں اسمارٹ فون، ایک میسج ٹائپ کریں کہ یہ جھوٹ پھیل رہا ہے، اس کو روکنا ہے، اور سب مل کے اس کو شیئر کریں. تو دیکھیں کیسے نہیں علم پھیلتا. مسئلہ یہ کہ علم والے سست ہو کے بیٹھ گئے. آپ نے دین پڑھا ہے، آپ کے پاس مکتبہ شاملہ بھی ہے، آپ کے پاس اتنی اچھی اچھی ایپس ہیں، آیات ایپ ہے، اذان ایپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. ایک میسج ڈالیں، بنائیں، فارورڈ کریں اور روکیں اس چیز سے اور ایسی باتوں سے. تو بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا، اور امید ہے کہ ہم اس جہالت کو اب یہاں ختم کر دیں گے.